یہ سوال کہ مسلسل دعائیں مانگنے کے باوجود فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، اس کا جواب بڑا گہرا ہے۔ اس کائنات میں دو نظام چل رہے ہیں اور یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب تک یہ دو نظام قائم ہیں اور ان کی باہمی رگڑ، ان کا آپس میں ٹکراؤ قائم ہے، تب تک کی دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام وہ اخلاق پر مشتمل نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ٹیکنیک پر مشتمل ہے، اور انسانوں کا پورا نظام اخلاقیات پر مبنی ہے۔ انسان اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان اپنی اخلاقیات کے بعد اتنی ترقی کرے کہ جو فطری چیزیں ہیں ان کے خواص دریافت کر کے اس نظام سے خدا کی رحمت اور اس کے وجود کا ہونا ثابت کرے۔ اللہ نے دنیا کی قیادت انہی قوموں کو دی ہے۔ جس قوم میں ایک بھی پہلو ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک طرف کا فالج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس پہ مبنی ہے کہ تم اشیاء کے خواص دریافت کرو۔ ہوا سے کیسے بجلی بنائی جائے، یہ ہوا کی خصوصیت ہے کہ وہ چلے گی اور بجلی جنریٹ ہوگی اس سے۔ پانی سے بھاپ کیسے بنے اور بھاپ کیا کام کرے، سٹیم، یہ ساری چیز جسے آپ فزکس کہتے ہیں، اللہ کا نظام اس پہ مبنی ہے۔ اس فزکس کے ذریعے اس دنیا میں اللہ کو ثابت کرنا، اور اس فزکس کے ذریعے ایسی چیزیں دریافت کرنا جس سے مخلوق خدا کو راحت ملے، اور دوسری طرف انسانوں کا اخلاقیات کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونا کہ اخلاقیات پوری طرح ثابت ہو جائیں۔ جن قوموں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ قیادت ان کو دیتا ہے۔ ہم لوگ 1200 سال تک اس کائنات کے اسرار دریافت کرتے رہے۔ ہم لوگ 1200 سال تک یہاں خدا کی رحمت اور اس کے ساتھ اس کا ہونا ثابت کرتے رہے۔ مسلمان مسلسل ترقی کے دور پہ تھے۔ اللہ ہی نے کہا ہے کہ یہ کائنات عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت میری کرو، یہ کائنات تمہاری غلام ہے، تم اس کی تسخیر کرو۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اس عہدے سے ہٹا لیا اور اخلاقیات بھی برباد کر دیں، تو ہم تو فلی پیرالائز ہو گئے۔ ہمیں کیا عادت کیوں دی جائے؟ وجہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں مقدموں پہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں
فضول کاموں پہ۔ کسی نے آج تک سوچا ہے کہ میں کسی طرح پیسے جمع کر لوں؟ ممکن ہے میرا پوتا، اللہ اس کو دماغ دے، وہ امریکہ کہیں جا کے پڑھنا چاہے تو 1 کروڑ روپیہ ضرورت آئے گی، تو میں کہوں گا بیٹے پڑھو، یہ لو 1 کروڑ۔ ہم نے سوچا ہے کبھی؟ ہمارے بڑے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ بچے وہ کلرک بن گئے اور ان کی صلاحیتیں برباد ہو گئیں، اس لیے کہ پیسے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ ساری دنیا عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ یہ جتنے آپ کی مذہبی قیادت گمراہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بس اللہ کرے گا، اللہ کیوں کرے گا بھئی؟ وجہ خدا کو کیا پڑی ہے؟ خدا نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ سارا افغانستان برباد ہو گیا، اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کچھ کر دیا؟ پھر ہماری مذہبی قیادت اس گمراہی کی وجہ سے، یا پھر یہ کہیے کہ سادگی کی وجہ سے کہتی ہے یار اللہ پہ چھوڑو۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہو، کوئی کرامت ہو، کسی خدا کے نیک بندے کی دعا سے کائنات بدل جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائیں، امت کی حالت بدل جائے۔ اللہ نے اس راستے کو رکھا ہی نہیں۔ یہ جو راستہ پشاور کو نہیں جاتا، صاحب آپ لاہور کے راستے پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ پشاور چلے؟ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے باندھ رکھا ہے۔ اسباب پیدا کریں۔ جس کا بچہ 5 میل پیدل چل کے جاتا ہے اسکول اور 5 میل ہی چل کے آتا ہے، اس سے آ کے بچے نے سونا ہے کہ پڑھنا ہے؟ اور جو گاڑی پہ جائے گا اور گاڑی پہ آئے گا آرام سے پڑھے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اب فخر کرنا کہ ہم تو 5 میل اسکول جاتے ہیں۔ حضرت آپ کی ساری کلاس 10 میل اسکول جاتی ہوگی لیکن کوئی ڈاکٹر نہ بنا، کوئی انجینئر نہ بنا۔ اس کائنات کے اسرار پہ جو سائنٹسٹ کام کرتا ہے آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے پاس گاڑی ہی نہیں تھی۔ آپ کس بھروسے میں تھے کہ آپ تھک جائیں اور اللہ آپ کو؟ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ آدمی ہو سو ہو، وہ مستثنیٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز پہ کبھی بھی دنیا کے قوانین نہیں بنا کر۔ ہمسائے کا بچہ اللہ نے پیسہ دیا تھا، جا کے یورپ پڑھا ہے، کما رہا ہے، بڑے سے بڑا ایوارڈ اس نے لیا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس آدمی کی ویلیو کیا ہے۔ پوری دنیا مل کے اسرائیل کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یروشلم میں اس وقت تل ابیب میں 200 سے زیادہ ان کے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور در پردہ پوری دنیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ان کی منصوبہ بندی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جس چیز کو اس 1 صدی کی تیاری کے لیے یورپ نے 200 سال انتظار کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ صبح اٹھیں اور ہماری دال گلی ہوئی ہو۔ کیوں بھئی؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ یہ دنیا اسباب کے ساتھ، کشمیر اور فلسطین اسباب کے ساتھ۔ جب آبا و اجداد فلسطین کی زمینیں بیچ رہے تھے تو علامہ اقبال رو رہے تھے۔ علامہ اقبال کے آخری سالوں کو آپ پڑھیں، وہ کہتے تھے میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ٹھیک مشرق وسطیٰ میں ان کے دل میں بیٹھ کر ایک یہودی ریاست تشکیل پا رہی ہے۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو قیامت تک مسلمان حل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہوگا کیا؟ یو پی میں جو راجپوت ہوتے تھے نا، یہ راجپوتوں کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، اور ان کو ایک زوم بھی ہے قیادت کا، اور راجپوتوں نے بڑے کام کیے۔ اکبر بادشاہ نے اپنی بہو راجپوتوں سے کی تھی، جہانگیر کی بیوی، اور اکبر بادشاہ نے اپنی اس راجپوت بہو کے لیے اس کی ڈولی بادشاہ نے اپنے کندھے پہ رکھی اور 14 قدم چلا۔ بڑا فخر تھا اس بہو کو۔ یہ جو یو پی کے راجپوت ہوتے تھے نا، یہ کردار کے بھی بڑے اچھے ہوتے تھے۔ ان کی پشتوں کی پشتیں ہندو راجپوتوں کی ایسی گزری ہیں کہ ایک آدمی نہیں تھا جس پہ الزام دیا جا سکتا جنسی معاملات۔ ان کے ہاں کوئی لڑکا اگر یہ کام کر بیٹھتا تھا نا تو پھر پنچایت ہوتی تھی
اور پنچایت میں راجپوتوں کے جو بڑے مہاراجے تھے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ عزت جٹ جانا بہت بڑی چیز ہے۔ تو کیا کرتے تھے، وہ بلاتے تھے چمار کو اور اس کے ہاتھ میں دیتے تھے جوتا اور کہتے تھے اسے بٹھاؤ اور اتنے جوتے مارو، اور جس راجپوت کے سر پہ جوتے پڑ گئے جب تک اس کا قصہ لوگ بھول نہیں گئے اس کی نسلوں سے قیادت نکل جاتی۔ اس کے بیٹے کا نام آتا تھا تو کہتے تمہارا باپ ایسا، پوتے کا نام تمہارا دادا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں عبداللہ کو اپنے بیٹے کو حکومت دے دوں جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہ آئی۔ تو راجپوت ایسے تھے کہ جوتے مارتا تھا چوڑا چمار اور راجپوتوں سے قیادت چھن جاتی تھی۔ یہ وہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کے سر پہ جوتے مارنے کے لیے چمار مقرر کر دیے۔ اسرائیل قیادت کہاں سے آئی؟ ہم لوگ جس تعلیمی نظام کے لیے بالکل 15-20 کروڑ کی ضرورت ہے، ہم اسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے لیے ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم 10 کروڑ کا پلازا کھڑا کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے اور ہم ایک یونیورسٹی نہیں تشکیل دے سکتے۔ آخر ہم ڈیزرو کیوں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کشمیر اور فلسطین تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت امت کا مسئلہ قیادت کا نہیں ہے، اس وقت امت کا مسئلہ بقا کا ہے۔ ہم کسی طرح باقی رہ جائیں، ہم کسی طرح تقسیم سے بچ جائیں۔ پوری دنیا کی طاقتیں پچھلی صدی سے ہمیں تقسیم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تقسیم شروع ہوئی خلافت عثمانیہ سے 1924 میں، ترکی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یونان کے حصے بکھرے کیے، سعودی عرب کو تباہ کیا، عثمانیوں سے الگ کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے، بلاد شام کے 4 ملک بنا دیے۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو ہر جگہ فوج آ گئی، فوج جب آ گئی تو فوجیوں کو پالنا کوئی آسان تھا؟ فوج پہ جو خرچ کرنا ہے، ملک کی ساری طاقت ادھر لگ گئی۔ انہوں نے کہا ہر جگہ ٹکڑے کرو، پھر روس کی ریاستیں آ گئیں، 6 ٹکڑے ہو گئے۔ اب نیو یارک ٹائمز میں جو چیز چھپی ہے آپ اسے خود جا کر پڑھ لیں کہ اس سعودی عرب موجودہ کے 17 ٹکڑے کرنے، 17 چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنانی۔ تو اس لیے مسئلہ قیادت سے زیادہ اب بقا کا ہے کہ ہم باقی بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ 17 ممالک میں اگر لیبیا 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور سعودی عرب 17 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو فوج کہاں جائے گی؟ اور اپنا ملک ہمارا اگر یہ بلوچستان اور جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے، عالمی طاقتیں مل کے کر دیں، تو پیسہ کدھر جائے گا؟ فوج پہ لگے گا۔ فوج بیچاری کیا کیا کرے گی؟ اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ کوئی کام ہو فوج کو بلاؤ، سیلاب آ جائے فوج کو بلاؤ، زلزلے آ جائیں فوج کو بلاؤ، مردم شماری کرنی ہے فوج کو بلاؤ، کوئی ایک محکمہ ہم نے قائم کر کے دیا۔ اس لیے یہ فلسطین اور کشمیر بچوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون شامل ہیں؟ اہل بیت کرام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کرام کے متعلق قرآن پاک جو کچھ کہتا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاءت رسلنا بالبشرا، ہمارے فرشتے خوشخبری دینے آئے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں آتا ہے سورہ ہود میں ان کا قوم منکرون، یہ اجنبی چہرے ہیں، میری بستی کے ہوتے یہاں کے تو میں پہچان لیتا، مسافر ہیں کہیں سے آئے۔ فجاء بعجل حنیذ، تو بچڑا لے آئے بالکل تلا ہوا جو ابھی تل کے نکلا تھا، تلائی سے فارغ ہوئے۔ ان کا فما خطبکم ایھا المرسلون، فرشتوں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کھا نہیں رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فاوجس فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں ڈر گئے کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ڈریے نہیں، ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس قوم کی طرف جس پہ عذاب آنا ہے۔
اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے اپنے صاحب سے، خدا کی گرفت بڑی سخت۔ اور پھر انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو بشارت دیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا نافلہ، وہ تو ہم اللہ نے مفت میں آپ کو دے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اور اس کی بیوی تھی فسکت وجہہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مارا، اور اس نے کہا کہ اس بڑھاپے میں وہذا بالی شیخہ، جبکہ میرے شوہر اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے، اللہ اس عمر میں دے گا۔ اب غور کر لیجئے ہیں کون؟ تین ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک ابراہیم ہے، اور ایک ان کی بیوی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہی ہے نا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین، اچھا آپ تعجب کر رہی ہیں، آپ کو اوپرا معلوم ہو رہا ہے، عجیب معلوم ہو رہا ہے، اے اہل بیت اللہ نے تم پر مہربانی کا فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ نے یہاں خود اہل بیت، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا، تو اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں، قرآن خود اہل بیت انہی کو کہتا ہے، کئی بیٹیوں کو بھی کہا ہے اللہ نے اہل بیت میں سے۔ تو ہم کہتے ہیں، اور ہمارا اہل السنہ کا عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اختلاف بیٹیوں پر نہیں ہے، اختلاف بیویوں پر ہے اور احادیث پہ ہے۔ چلو چھوڑ دو، قرآن پہ چلے جاؤ۔ قرآن اہل بیت کس کو قرار دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ اے اہل بیت اللہ نے تمہارے ساتھ مہربانی کا ارادہ فرمایا ہے۔ بیویاں کیوں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سب شامل۔ آل محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر وہ شخص جو متقی ہے اور ایسے کام کرنے والا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، انہیں راحت پہنچے، ان کی خوشیاں جس کو بھی نصیب ہوں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کعبہ قوسین کے کیا معنی ہے؟ کعبہ قوسین، دو کمانوں کے بقدر فاصلہ۔ عربوں میں جو پیمائش ہوتی تھی نا، وہ پیمائش ہوتی تھی پتھر کے پھینکنے سے، کہ تم پتھر پھینکو تو کتنی دور جا کے گرتا ہے، یہ پیمائش کا ایک طریقہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ قیامت میں میری امت کے علماء کے قائد ہوں گے، اور میری امت کے علماء جب جمع ہوں گے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو ساری امت کے علماء کا علم اس کے باوجود معاذ میں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ پڑ جائے گا کہ تم میں سے کوئی پتھر اٹھا کر زور سے پھینکے تو جتنا فاصلہ بنتا۔ معاذ کا علم اتنا زیادہ تھا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح پیمائش کے لیے وہ استعمال کرتے تھے قوس، کمان۔ کمان کے چلے پہ تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے، اور عرب قبائل کے سردار جب معاہدہ کرتے تھے تو وہ تین طرح سے ان معاہدات کی توثیق کرتے تھے۔ لڑائی کا معاہدہ ہوتا تھا تو خون کی لگن لائی جاتی تھی اور جیلی کی طرح خون جم جاتا تھا، یہ اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے کہ مطلب جنگ میں تمہارے ساتھ۔ جب انہوں نے خوشی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ لاتے تھے اور خوشبو میں ہاتھ ڈبوتے تھے، عطر میں۔ یہ حلف الفضول جو ہوا تھا بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی، اور خلاصہ اس کا ذرا سا ایک پہلو کا یہ ہے کہ اہل مکہ میں ایک آدمی آیا یمن میں، اس کے ساتھ تجارت کسی نے کی تھی ابو جہل نے، اور یہ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو کسی نے اسے روتے دیکھا تو اس نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب مکہ میں سردار جمع ہو جائے نا، بیت اللہ میں بیٹھے ہوں، تو یہ اس پہاڑ پر چلے جاؤ، یہ جبل کعبہ جو ہے، اس نے کہا وہاں جا کر صدا لگانا، سردار فوراً سنیں گے۔ اس نے صدا لگائی، سرداروں نے سن کے بولا، اس کا میں مظلوم ہوں، میرے پیسے نہیں مل رہے، ابو جہل پیسے نہیں دے رہا۔ خیر پیسے تو انہیں مل گئے، لیکن مکہ کے سردار بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یار ہمارے شہر میں مظلوم
آدمی آئے اور ظلم ہونے لگے، بند کرو اس رسم کو، ہمارا شہر امن کا ہے، اللہ نے اس مکہ کو امن والا بنایا ہے، جمع ہو جاؤ اور معاہدہ کرو کہ ہم آئندہ سے مظلوم کو سزا دیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اس کے حقوق پورے کریں گے اور ظالم کو سزا دیں گے۔ ہو گیا وہ جو معاہدہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 19-20 برس کے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے میں شرکت کی تھی اور میں نے بھی ہاتھ ڈبویا تھا اس خوشبو میں جس میں سارے فضل نام کے لوگوں نے ڈبویا تھا۔ فضل نام کے کئی سردار جمع ہو گئے تھے، اس لیے اس کا نام پڑا حلف الفضول، یعنی وہ وعدہ، جو معاہدہ، جو قسم بہت سے فضل نام کے لوگوں نے اٹھائی تھی، کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ آج بھی مجھے کوئی حلف الفضول کی طرف بلائے، میں اب بھی تیار ہوں ایسے معاہدے کرنے کو کہ دنیا میں امن قائم ہو اور ظالم کو سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر کہنے ہی کیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا مدینہ منورہ کے گورنر نے۔ جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں کسی قاضی کے پاس نہیں جاتا، آج مغرب کے بعد دیکھو پھر کیا تماشا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگو میں تمہیں حلف الفضول کی دعوت دیتا ہوں، ہم میں تم میں جس جس کا دادا پردادا شریک تھا میں سب کو کہتا ہوں کہ آؤ اور قسم کھائیں کہ ظالم کی گرفت کریں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اٹھ کھڑے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا حسین بتاؤ، ہر ایک نے کہا میرا دادا، میرا پردادا، فلاں 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 فلاں۔ انہوں نے کہا گورنر نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس پہ معاہدہ کرو۔ گورنر بھاگا ہوا آیا رات کو، خدا کا واسطہ ہے اس معاہدے کا، آپ کیے اسے چھوڑ، کہیں جانا ہی نہیں پڑا۔ یہ حلف الفضول جو تھا، جب یہ عرب معاہدہ، تیسری قسم کا معاہدہ کرتے تھے دوستی کا، محبت کا۔ ایک کمان سردار رکھتا تھا، دوسرا کمان بھی سردار رکھتا تھا، اس دونوں چلوں کو ملا کر تیر چلاتے تھے اوپر کی طرف، یعنی جیسے یہ دو چلے، دو کمانیں یکجان ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اور فلاں میرا دوست اور ان کے قبائل باہم شیر و شکر ہو گئے۔ یہ ہے قاب قوسین۔ قاب قوسین محاورہ استعمال ہوتا تھا شدید محبت کے لیے، تعلق کے اظہار کے لیے، یہ ہیں اس کے معنی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں یار۔ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور دنیا سے چلے گئے، ان کا ایصال ثواب کیسا ہوتا ہوگا؟ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اگر ایصال ثواب کا نظام خدا کا ایک درخت کا تنا ہے تو اولاد اس میں سے اس درخت کا ایک چھوٹا سا چھلکا ہے۔ اللہ کو جب بخشنا ہوتا ہے نا تو خدا کے کئی راستے ہیں، اور خدا کے راستے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے لشکر کام کرنے کے لیے اتنے ہیں کہ تم جانتے ہی نہیں کہ خدا کے کتنے لشکر۔ بڑی عبرت کا سامان ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہی اچھا ہوا یا برا ہوا، وہ جانے جنہوں نے کیا اور جن پہ بیتی، بالکل ایک لفظ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ وہ شہزادے جن کے اشارے پر کروڑوں روپے ادھر سے ادھر ہو سکتے تھے، صبح شام کو 5 اسٹار ہوٹل میں زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر۔ بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ جب بدلتا ہے اس طرح پلٹ دیتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ عزتیں اور ذلتیں اور غربت اور امارت، اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، گھروں سے نکال دیے گئے، 5 اسٹار ہوٹل میں جیل ہو گئی، طیارے میں مار دیے گئے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہے اور تصرفات ہیں یہ اس کے، اس لیے کسی کے لیے موقع نہیں ہے کہ سر اٹھا کر چلے۔ ڈرتا رہے اللہ سے۔ صبح عزت ہے اور شام کو ذلت ہے، اور جس کو شام کو ذلیل سمجھ رہا ہے صبح اس کے لیے عزتوں کے دروازے کھلے ہیں۔
جو رات شراب خانے سے آ رہا ہے عین ممکن ہے کہ صبح اولیاء اللہ کی فہرست میں داخل ہو، اور جو صبح ولی ہے عین ممکن ہے کہ شام کو مرتد ہو کے مر جائے۔ یہ سب خدا کی بے نیازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ہم خود سوچیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھ کے سبق سیکھا ہے کہ یا اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی قدیر اور مقتدر ہے، تو جب چاہے حالات کو بدل دے۔ یہ کوئی بلیویبل چیز ہے کہ صبح جو اربوں روپے میں کھیل رہے تھے شام نہیں ہوئی اور پکڑ لیے؟ اللہ کی باتیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں خدا کا اپنا ایک نظام ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں وہ آدمی شامل نہیں ہوتا جس کی اولاد نہ ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کی اور وفات شدوں کی بخشش فرما، تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب دے، تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ اور جب آپ یہ عام اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راہ پہ رکھ، تو وہ میت اس کا سیدھا راستہ تو جنت ہے نا، اسے یہ دعا نہیں پہنچتی۔ کیا بات کرتے ہو یار اولاد کی؟ اللہ کہتا ہے تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے تمہاری بیویاں اور اولاد تمہارے لیے اگر وہ خدا کے نافرمان ہے تو دشمن ہے، بچو ان سے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قُوا أَهْلِيكُمْ وَأَنفُسَكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے۔ اولاد اللہ کا انعام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ 1680-90 میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سری رائے سلطنت ہوئے، اور ان کا خزانوں کا منہ کھول دو اور ہندوستان کے علماء کو جمع کرو۔ 500 کے قریب علماء جمع ہوئے۔ اورنگزیب نے کہا پرواہ نہیں ہے، مجھے ملک کا قانون شریعت کے مطابق چاہیے۔ زبردست بادشاہ تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ 6واں خلیفہ راشد تھا، یہ مصریوں نے لکھا ہے، اور بعض خلجی کو کہتے ہیں، بعض پھر 7واں، بہرحال جو بھی تھا۔ 1690 پورا کروڑوں روپے اس نے دیے، ہندوستان پورے کا قانون بنا۔ اس کو کبھی اٹھا کے پڑھو، اس کے ایک باب میں اس وقت کے 500 بڑے بڑے جو مفتی تھے انہوں نے لکھا ہے کہ معاشر 2 چیزیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جو سنیں گے آپ تو آپ کو شاید حیرت ہو۔ انہوں نے ایک لکھا ہے، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں نفل حج اور عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ دور گزر گیا جب پیسے ہوا کرتے تھے، اب جو پیسے ہیں نا حج اور عمرے کے، یہ مسلمانوں کی اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے چاہیے، اب حج اور عمرے نفلی نہیں کرنے چاہیے، کہ اب امت کی حالت ایسی نہیں رہی۔ ایک اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اولاد زیادہ نہ ہو، کیونکہ اب اگلی نسلیں بگڑ جاتی ہیں، تربیت کا اتنا بندوبست مؤثر نظام نہیں ہے۔ یہ 1690 کی بات ہے۔ 1700 1800 1900 ساڑھے 300 سال ہو گئے ہیں۔ وہ اس وقت کہتے تھے منصوبہ بندی کا۔ ہمارے ہاں لوگ پڑھے لکھے تھے نہیں، مولوی صاحبان نے ان چیزوں کو پڑھا، کون پڑھتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ منصوبہ بندی جہاں ہونی بھی چاہیے تھی نہیں ہونے دیا، بھگتو۔ آبادی میں مسلسل اضافہ، آگے نظام تعلیم کا نہ ہونا، اس کا سوائے تباہی کے اور کیا نتیجہ وہ نکل رہا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب نماز پڑھتے تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جب التحیات للہ میں پہنچتے تھے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں رک جاتے تھے، کہتے تھے والسلام علی فلان والسلام علی فلان، اللہ فلاں پہ بھی سلامتی، فلاں پہ بھی سلامتی، والسلام علی جبریل، جبریل امین پہ بھی سلامتی، والسلام علی اللہ، اور اللہ تو بھی سلامت رہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، بلایا اور فرمایا کہ اتنی لمبی بات نہ کیا کرو، جب اس جگہ پر پہنچو تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ المومنین۔ فرمایا جب تم نے کہا نا کہ اللہ کے مومن بندوں پر سلام پہنچے، اللہ ان پر بھی سلامتی نازل ہو، تو اصاب کل عبد، اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی صالح جنات اور انسان ہیں سب تک تمہاری سلامتی کی دعا پہنچ گئی۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے وہ پوری امت کو محروم کرتے ہیں اپنی دعاؤں سے، ان کے لیے کون دعا مانگے گا؟ تو جب آپ پڑھتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جس کی نئی اولاد کیا ہوا، اس سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سلامتی نہیں پہنچے گی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز انسان کی قسم پرسی ہے، جس کا کوئی نہیں نہ ہوتا، اور جس میں تنہائی کے احساس کی شدت اس کے فولاد جیسے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہے، پھر اسے یہ حقیقت سمجھائی جاتی ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے الگ کر کے اپنے لیے خالص، اپنے لیے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان لوگوں کو چن لیا تھا اور ساری دنیا سے الگ کر کے تنہائی دے دی تھی تاکہ ہمیں یاد کرے۔ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے، اس پہ حرام۔ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے اسے اللہ کی راہ کی خوشبو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تنہا کر دیتا ہے، اور اس تنہائی کا غلبہ اولاد اور بیوی تک کبھی پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اکیلا کر کے یہ بتائے کہ میں ہوں اور تم ہو، تم میری عنایات کو دیکھو، تم میری مہربانیوں کو دیکھو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معرفت باری تعالی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ہاں اس کی بے کسی جو ہے نا سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے، کوئی نہیں رہتا۔ قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں، گری ہوئی تھیں، ایک گزرا وہاں سے تو اس نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، پھر وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ بخش دیے گئے۔ اس نے کہا باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے یہ قبریں ساری سلامت تھیں اور عذاب ہو رہا تھا، اور اب یہ نظر جو ہے نا مادیت سے جب اوپر اٹھتی ہے اور نظر مشاہدے کے عیوب پر پردہ ڈالتی ہے اور صورت سے گزر کر حقائق تک پہنچتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے آتے تھے نا، صحیح حدیث میں آپ نے اسے نظر لگی ہوئی ہے، اس کی نظر اتارو۔ وہ نظر اس بچے کے چہرے سے گزر کے حقیقت تک پہنچی اور نبوت کو ادراک ہو گیا کہ ہاں اس بچے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ایسی نظر ہو جاتی ہے جب آدمی صورتوں کو پسے پشت ڈال کے حقائق تک پہنچے۔ انہوں نے کہا اے رب، قبریں سلامت تھیں، عذاب ہو رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ یہ سب ٹوٹ پھوٹ گئیں، اب گزرے ہیں تو یہ تو کہا کہ جب سلامت تھی تو کوئی آ جاتا تھا، اب یہ کلیتاً ٹوٹ گئیں، نسلیں ختم ہو گئیں، اب یہ میرے ہی در پہ رہ گئے، میرے رحم و کرم پہ۔ جب پہلا لمحہ آیا میرے رحم و کرم کا تو ہم نے کہا معافی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت ہی نہیں کیا، چھٹی۔ وہ کہتے تھے میرے شیخ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس پہ اتنا نازاں اور قانع ہوں کہ اس ساری دنیا میں کوئی آدمی ہی نہیں ہے جو بیعت کیے جانے کے قابل ہو، چھٹی۔
تین آدمیوں کو شاید بیعت کیا تھا اور وہ تینوں کو خلافت ہو گئی تھی۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑھیا مانگنے آتی تھی تو کہتے تھے میں نے اس خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، تو جنت میں گھوم رہی تھی، میں نے کہا تو ہمیشہ مانگنے آتی تھی، یہاں کہاں؟ تو اس نے کہا مجھے بلایا مرنے کے بعد اور مجھ سے فرمایا کہ کیا ساری زندگی مانگتی رہی ہو اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہی ہو، اور یہ مانگنے کا غیر سے جو عذاب ہے تیرے لیے وہ ہے، ملے گا۔ تو میں رونے لگی، مجھ سے فرمایا روتی کیوں؟ میں نے کہا جہاں جاتی تھی کہتے تھے اللہ دے گا اللہ دے گا، اور آپ کے یہاں آئی ہوں تو آپ کے یہاں سے عذاب ہی ملنا ہے۔ تو چپ ہو گئے، پھر مجھ سے فرمایا کہ یہ جو تیرا بے سہارا ہونا ہے نا، بس اس پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تو جا۔